بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ امریکی ایوان نمائندگان میں اسلامو فوبیا مخالف بل منظور۔ جنرل بپن راوت کا ہیلی کاپٹر واقعہ بھارتی آرمی کی نااہلی ہے، ایک رپورٹ۔ متحدہ عرب امارات اور امریکہ کے درمیان معاہدہ معطل۔ صدر پیوٹن کا امریکہ کے ساتھ فوری مذاکرات کا مطالبہ۔ اومیکرون کا تیزی سے پھیلاؤ ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا، عالمی ادارہ صحت۔ امریکہ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، طالبان حکومت۔ فاسٹ فوڈ کے چند حیرت انگیز فوائد۔ بہنوں کا کم عمر محافظ بھائی۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی ایوان نمائندگان نے مسلم مخالف تعصب سے نمٹنے کے لیے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے دفتر کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کا مجوزہ بل منظور کر لیا۔ یہ بل ریپبلکن کانگریس کی خاتون رکن کی جانب سے ساتھی ڈیموکریٹک خاتون کے خلاف اسلامو فوبک لفظ استعمال کرنے کے بعد پیش کیا گیا۔ اس بل کی حمایت میں 219 جبکہ مخالفت میں 212 ووٹ دیے گئے۔ الہان عمر کی جانب سے تیار کردہ یہ بل اسلامو فوبیا کی نگرانی اور اس پر قابو پانے کے لیے ایک خصوصی ایلچی تعینات کرے گا، اور اس بل کے تحت اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی انسانی حقوق کی سالانہ رپورٹس میں ریاستی سرپرستی میں ہونے والے مسلم مخالف تشدد کو بھی شامل کیا جائے گا۔ الہان عمر نے کہا کہ ہم دنیا بھر میں مسلم مخالف تشدد اور امتیازی سلوک کے حیران کن عروج کے درمیان موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلامو فوبیا عالمی سطح پر پھیلا ہے۔ چینی فوجی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ بپن راوت کا کردار ہندوستان کی آرمی، بحریہ اور فضائیہ میں تضادات کو دور کرنا اور فوج کو جدید بنانے کے اقدام میں ان افواج کو مربوط کرنا تھا۔ ان کی موت ممکنہ طور پر ہندوستانی آرمی کی جدت طرازی کو درہم برہم کر دے گی۔ ہیلی کاپٹر حادثے میں ہندوستان کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف کی موت نے نہ صرف ہندوستانی آرمی کے نظم و ضبط اور جنگی تیاریوں کی کمی کو نہ صرف بے نقاب کیا بلکہ ملک کی فوجی جدیدیت کو بھی ایک زبردست دھچکا پہنچایا جو طویل عرصے تک رہ سکتا ہے۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹس نے قیاس کیا ہے کہ اس واقعے کی وجہ دھند کا موسم، بجلی کی لائنوں میں الجھنا، مکینیکل خرابی یا غلط اونچائی ہو سکتا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ تمام ممکنہ وجوہات روسی ساختہ ہیلی کاپٹر کی بجائے انسانی عوامل کی طرف اشارہ کرتی ہیں، کیونکہ Mi-17 سیریز کے ہیلی کاپٹر دوسرے ممالک بڑے پیمانے پر استعمال کر رہے ہیں۔ 2 انجن والے اس ہیلی کاپٹر کا شمار دنیا کے جدید ترین ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹروں میں ہوتا ہے۔ اس ہیلی کاپٹر کو سمندری موسم اور صحرائی حالات میں پرواز کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، اور یہ فوجیوں کے علاوہ اسلحہ لے جانے، گشت اور تلاش اور بچاؤ کے کاموں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق بھارت میں پچھلے کئی حادثات کی وجوہات کی وجہ بھی انسانی غلطی بنا۔ پاکستان ایئر فورس میں 35 سال تک خدمات سر انجام دینے والے ریٹائرڈ ایئر وائس مارشل فیض امیر نے میڈیا کو بتایا کہ موسم کی خرابی ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں عینی شاہدین کے بیانات اہم ہوں گے، اور یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ ہیلی کاپٹر کو اونچائی پر آگ لگی تھی یا گرنے کے بعد ہیلی کاپٹر کو آگ نے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آگ اونچائی پر لگی ہو تو بجلی کی تاروں والی بات درست نہیں ہو سکتی۔ جہاں موسم کی بات ہے تو اس حوالے سے اس دن کے موسم کا پتہ لگانا بھی مشکل نہیں ہے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ اس قسم کے حادثات میں اکثر انسانی غلطی کو رد نہیں کیا جا سکتا، اور یہ اکثر اس صورت میں ہوتا ہے جب پائلٹ کو خود پر حد سے زیادہ خود اعتمادی ہو۔ متحدہ عرب امارات نے امریکہ کے ساتھ جنگی طیاروں اور آلات کی خریداری کے $23 ارب کے معاہدے کے لیے بات چیت کو روک دیا ہے۔ پینٹاگون میں امریکہ اور متحدہ عرب امارات کے درمیان طیاروں اور آلات سے متعلق مذاکرات کے باوجود مزید کسی پیش رفت کو روک دیا گیا ہے۔
متحدہ عرب امارات کے لیے امریکہ اب بھی جدید ترین دفاعی ضروریات کے لیے ترجیح ہے اور مستقبل میں F-35 طیاروں کے لیے بات چیت ہو سکتی ہے۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ کے دور اقتدار کے آخری مراحل میں 50 F-35 جنگی طیاروں کی فروخت پر بات چیت کا آغاز ہوا تھا، تاہم صدر جو بائیڈن کے اقتدار میں آنے کے بعد اس معاہدے کو روک دیا گیا۔ اماراتی حکام کا کہنا تھا کہ امریکہ کی جانب سے ان طیاروں کے استعمال سے متعلق شرائط اور پابندیوں کو ملک کی خود مختاری کے خلاف قرار دیا گیا۔ پینٹاگون نے بتایا کہ امریکہ کے تیار کردہ فوجی آلات کے لیے امریکی شرائط ضابطے یکساں ناقابل تبدیل اور خصوصاً متحدہ عرب امارات کے لیے ہی نہیں ہیں، یہ سب کے لیے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے معاہدے کی منسوخی مذاکراتی عمل کو طوالت دینا ہے۔ یہ بھی یاد رہے دوستو کہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے معاہدے کی منسوخی کی اطلاع کے لیے خط ایک نچلی سطح کے آفیسر کی جانب سے لکھا گیا۔ روس کے صدر پیوٹن نے ملکی سلامتی کی ضمانت حاصل کرنے کے لیے امریکہ اور نیٹو کے ساتھ فوری مذاکرات کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ صدر پیوٹن نے کہا کہ روس کی سلامتی کی غرض سے بین الاقوامی سطح پر قانونی ضمانت دینے کے لیے امریکہ اور نیٹو کے ساتھ فوری طور پر مذاکرات شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ روس کا مطالبہ ہے کہ نیٹو کو مشرق کی جانب سے پیش قدمی اور یوکرائن سمیت دیگر ہمسایہ ریاستوں میں ہتھیار پہنچانے سے روکا جائے۔ صدر پیوٹن نے یوکرائن کی قیادت پر الزام عائد کیا کہ وہ مشرقی علاقے میں روس نواز باغیوں کے خلاف بھاری ہتھیار اور مسلح ڈرون استعمال کر رہی ہے۔ صدر پیوٹن کی جانب سے یہ بیان دوستو ایک ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب مغربی ممالک کئی ہفتوں سے روس پر الزام عائد کر رہے ہیں کہ وہ یوکرائن پر قبضے کا منصوبہ بنا رہا ہے اور اس کی سرحد پر ہزاروں کی تعداد میں فوجی تعینات کیے گئے ہیں۔ روسی صدر نے ایسے کسی بھی منصوبے سے متعلق الزامات کو مسترد کرتے ہوئے خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کا ذمہ دار نیٹو کو ٹھہرایا ہے۔ صدر پیوٹن نے مغربی ممالک سے یقین دہانی کا مطالبہ کیا ہے کہ نیٹو کی تنظیم مشرق کی جانب پیش قدمی نہیں کرے گی۔ گزشتہ ہفتے دوستو امریکی صدر جو بائیڈن نے ویڈیو کال میں صدر پیوٹن کو خبردار کیا تھا کہ یوکرائن پر حملہ کرنے کی صورت میں روس پر ایسی غیر معمولی پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں عائد کی گئی۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ کورونا کی نئی قسم اومیکرون اس تیزی سے پھیل رہی ہے کہ ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اومیکرون کی قسم 77 ممالک میں رپورٹ ہو چکی ہے۔ یہ کورونا جس شرح سے پھیلا وہ پچھلی اقسام میں کبھی نہیں دیکھا گیا۔ ویکسین بنانے والی کمپنی فائزر نے کہا ہے کہ کورونا کے لیے تیار کی جانے والی گولی اومیکرون ویرینٹ کے خلاف بھی مؤثر ہے۔ نیدرلینڈ میں پرائمری اسکولوں کو وقت سے پہلے بند کیا جا رہا ہے، جبکہ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کو بھی پارلیمان میں دباؤ کا سامنا ہے جس میں نئی پابندیاں لگانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ تاہم ابھی تک کوئی ایسا ثبوت نہیں مل سکا جس سے پتہ چلے کہ یہ شدید بیماری کا باعث بنتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں خود کو ایک خطرناک صورتحال کے لیے تیار کرنا چاہیے، لیکن فائزر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کورونا کے لیے تیار کی جانے والی گولی کا ٹرائل اومیکرون کے مریضوں پر بھی کیا گیا ہے، جس سے موت اور ہاسپٹل میں داخلے کا خطرہ تقریباً 90% کم ہو جاتا ہے۔ طالبان حکومت کا کہنا ہے کہ ہمارا امریکہ کے ساتھ کوئی تنازعہ نہیں ہے اور حکومت تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرنے کی خواہش مند ہے۔ طالبان نے امید ظاہر کی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ امریکہ افغانستان کے حوالے سے اپنی پالیسیاں تبدیل کر لے گا، کیونکہ اسے اس بات کا اندازہ ہے کہ طالبان کی حکمرانی تلے افغانستان خود امریکہ کے اپنے مفاد میں ہے۔ افغان حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے امریکی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ ایک بڑا اور عظیم ملک ہے، اس لیے آپ کو زیادہ صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے اور افغانستان کے حوالے سے فراخ دلی کے ساتھ پالیسیاں بنانی چاہیے۔ امیر خان متقی نے امریکہ سے $10 ارب کے اس منجمد اثاثے جاری کرنے کی اپیل کی جو اگست میں طالبان کے افغانستان پر
برسر اقتدار آنے کے بعد امریکہ نے منجمد کر دیے تھے۔ طالبان رہنما کا کہنا تھا کہ خواتین کی تعلیم اور ملازمت کے سلسلے میں طالبان کی جانب سے عائد پابندیوں سے دنیا ناراض ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ افغانستان کے نئے حکمران اصولی طور پر لڑکیوں کی تعلیم اور خواتین کی ملازمت کے حامی ہیں، اور انہوں نے گزشتہ دورے اقتدار سے سبق سیکھ لیا ہے۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ انہیں افغانستان کے منجمد اثاثے عنقریب جاری کیے جانے کی توقع نہیں ہے۔ فاسٹ فوڈ کے فوائد۔ یقیناً یہ بات کچھ لوگوں کے لیے حیرت کا باعث ہوگی، لیکن بتاتا چلوں کہ کچھ نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے۔ بعض لوگوں کے معمولات بہت ٹف ہوتے ہیں، جس کے دوران ان کے پاس کھانے کا بھی وقت نہیں ہوتا، جس سے کارکردگی متاثر ہو سکتی ہے۔ ایسے میں فاسٹ فوڈ بڑا فائدہ دیتا ہے۔ کھانا تیار ہونے میں وقت بھی کم، کیلوریز بھی زیادہ اور بھوک بھی مٹ جاتی ہے۔ کچھ اوقات ایسے مخصوص ہوتے ہیں جن میں اگر کھانا بھی پکایا جائے تو کئی کام ادھورے رہ جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں دوپہر کا کھانا تیار کرنا بھاری پڑ سکتا ہے، لہذا فاسٹ فوڈ یہاں بھی بہت سی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اگر کم پیسوں میں زیادہ کیلوریز کی مقدار کو دیکھا جائے تو فاسٹ فوڈ ابھی بھی سب سے سستا کھانا ہے۔ تاہم دن میں تینوں ٹائم فاسٹ فوڈ لینا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ فاسٹ فوڈ کا سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو کھانے میں کیا ملنے والا ہے اور اس پر خرچہ کیا آئے گا۔ ساتھ ساتھ اس کی آپ کو بہترین سروس بھی مل جاتی ہے جو عمومی طور پر گھروں میں دستیاب نہیں ہوتی۔ اکثر بین الاقوامی فاسٹ فوڈ چینز آپ کو اپنے تمام کھانوں میں موجود غذائیت سے آگاہ کرتی ہے، مثلاً فلاں برگر میں کتنی کیلوریز اور کاربوہائیڈریٹس موجود ہیں وغیرہ۔ بہن بھائی لڑتے جھگڑتے ہیں، پیار بھی خوب کرتے ہیں۔ جہاں بہنیں اپنے بھائیوں کو ماں کی طرح لاڈ پیار کرتی ہیں، ان کا خیال رکھتی ہیں، وہیں بھائی چھوٹا ہو یا بڑا اپنی بہن کی حفاظت کرنے کے لیے ہر خطرے کو مول لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ چین سے تعلق رکھنے والی ایک ایسی ہی ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے ایک چھوٹے بچے نے اپنی دو بہنوں کی حفاظت کی۔ ہوا کچھ یوں کہ صحن میں کھیلتے بچوں کے سامنے ایک گائے کا بچہ آ گیا، جسے دیکھ کر دونوں بہنیں سہم گئی۔ اگرچہ بھائی بھی چھوٹا تھا، لیکن اس نے جب بہنوں کو ڈرا ہوا دیکھا تو فوراً ڈنڈا اٹھا کر گائے کے بچے کو بھگایا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا، پھر واپس آ کر بہنوں کو تسلی بھی دی۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔